إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منه، وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریفات، ساری بڑائیاں، خوبیاں اس وحدہ لا شریک لہ گردبہ ہے، اس نے ہماری رب کی تخلیق فرمائی ہے اور اس لیے زمین پر بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، جو صرف اور آپ کی، ہماری اور آپ کی ہدایت کامرانی کے لیے ہے،
تمام انبیاء کرام پر درود السلام کے ساتھ خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کریں بہت کم ہے کہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیاوی زندگی کے اندر بے شمار نعمتیں میسر کی ہیں، اور ان تمام نعمتوں سے افضل اور برتر آخرت کی نعمت باقی ہے جو دیکھنا اور سمجھنا اور چکھنا باقی ہے. انشاءاللہ ہم سب کو رب العالمین اپنے رحمت سے ان تمام نعمتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عنایت فرما دے. آمین. انہی ایک نعمتوں میں سے، بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت ہمارے لیے اولاد کی نعمت ہے. مال بھی نعمت ہے، آپ کا پورا باڈی، پورا جسم کا ہر عضو بھی نعمتیں ہیں. ایک اولاد کی جو نعمت کی حصولیابی ہوتی ہے، انسان پھولے نہیں سماتا ہے، اور وہ انسان مایوس ہوتا ہے، مغموم ہوتا ہے جو شادی ہو جانے کے بعد 2 4 5 سال اولاد نہ ہو تو اللہ کے در کو چھوڑ کر کے غیروں کے در پہ ماتھا ٹیکتا ہوا نظر آتا ہے، جو مشرکانہ عمل ہے. اگر آپ کو اور ہمیں رب العالمین نے جو اولاد کی نعمتوں سے نوازا ہے، ان کے بارے رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، قوا انفسکم، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچو، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور تم اپنے اہل والوں کو جہنم کے آگ سے بچا لو، کیونکہ انسان اور پتھر پوری آیت پڑھ ڈالی، جہنم کے ایندھن ہے. اس اولاد کے بارے میں اور اس کی محافظت کی تلقین کی جا رہی ہے، اور دوسری جگہ رب العالمین اسی اولاد کو انما اموالکم واولادکم فتنہ قرار دیا. اگر ہم نے صحیح تربیت نہیں کی، نیک صالح اولاد نہیں بنایا، اس کی زندگی کو عمل صالح سے مزین نہیں کیا، تو وہی اولاد ہمارے لیے فتنہ ہے، آزمائش کا ہے، کیا سبب ہے، وہ موضوع الگ ہے. لیکن آج کے اس خطبے کے اندر چند مسائل کی طرف میں رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے، جس کو ہم ابھی تک اچھا سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن جہاں تک تحقیق کا دور ہے اور مطالعے کی بنیاد پر اللہ کی توفیق سے جو میں بتانے جا رہا ہوں، ممکن ہے کہ 90-95% لوگوں کو بات نہ جمے گی، کیونکہ میں تنقیداً نہیں بلکہ کتمان علم سے بچنے کے لیے اور اصلاح کے پیش نظر ان چند مسائل کو آج رکھنے کی سنجیدگی سے کوشش کروں گا انشاءاللہ. اولاد کی حوصلیابی کی فکر ہمیں ہوتی ہے، ہر شخص رب العالمین اولاد کی نعمت سے نواز دیں. اولاد کی یا بچے کی پیدائش پر جس طرح ہمارے دماغ میں تفریق پیدا ہوتا ہے، لڑکی پیدا ہو جائے، لڑکا پیدا ہو تو ہمارے پھولے نہیں سماتے ہیں، پہلے ہی الٹرا ساؤنڈ کرا کر دیکھ لیتے ہیں اور خوشخبری دینا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، لڑکا ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ. اگر بچی کی نوبت آتی ہے تو کسی سے کہتا بھی نہیں، مایوس ہو کر اپنا سر جھکا کر کے انسان چلتا ہے، جو ناانصافی ہے. کہا لڑکا ہو یا لڑکی ہے، اللہ کی نعمت ہے، یہی لڑکی آپ کے لیے باعث رحمت بھی ہے، اور وہی لڑکا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باعث زحمت بھی ہوتا ہے، جو اپنے والدین کو، ماں باپ کو پوچھتا تک بھی نہیں ہے. وجہ جو مجبوری، ماں کے سامنے ماں باپ کی مجبوری دیکھتے ہوئے لڑکی زیادہ آگے نظر آتی. لہذا ہر شخص کی ذمہ داری، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، خوشی خوشی قبول کے رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے جو فرائض ادا کرنے کی کوشش کرے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب انہیں ہم بشارت دیتے ہیں لڑکیوں کی، تو یہ جیسے منہ اپنا کالا بنا لیتے، چہرے کالا بنا لیتے. بہرحال اب اس لڑکی کی پیدائش کے بعد سے لے کر کے جوانی تک ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، اس کی تربیت ہم کیسے کریں تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ سکے اور اس کے بنیاد پر ہماری بھی نجات ہو سکے.
رب العالمین نے اس نعمت کی وصولیابی کے بعد پہلا کام جو بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، قرآن کی آیتیں بھی، کہ آپ کی ولادت گھر میں ہو، لڑکا یا لڑکی، تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کریں اور اس کے سر کے بال کو چھل کر کے چاندی کی عوض تول کر صدقہ کر دیا کرے، اس کا اچھا سلام رکھے۔ اور سب سے پہلا جو کام ہمارے سماج میں ہوتا ہے، ہم لوگوں نے کیا ہے، وہ بچے کی اذان دینے کا مسئلہ۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت کسی مولوی صاحب کو بلا کر کے بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے، جسے ہم سنت تصور کرتے ہیں۔ میں بھی تصور کرتا تھا، عمل کرتا بھی رہا۔ چند سالوں قبل اس کی تخریجات اور تحقیقات اس حدیث کی آئی۔ یہ حدیث کی تخریج جب سامنے آئی، اتفاق کے ساتھ یہ بالاتفاق کہنے پر مجبور ہیں کہ یہ جو عمل جو ہم کرتے ہیں اذان اور اقامت والے، اس کی روایت جیسے صحیح نہیں ہے۔ اور دلیل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اذن الحسین والحسن، وفی روایت اخرى فالاذان فی یمن الیسرى فی اذن الیسرى والاقامہ فی اذن الیمنى۔ یمنہ یعنی اذان دائنے کان میں اور اقامت بائیں کان میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین اور حسن کے پیدائش کے دن دیا تھا۔ اس روایت کی جب تخریج میں ہم جاتے ہیں تو سند کے اعتبار سے کمزوری ہے، بلکہ متہم بالکذب، وضاع حدیث گڑھنے والے جو راوی ہوتے ہیں ان کا نام آتا ہے۔ اور صحیح حدیث کی روشنی میں جو آگے بتاؤں گا انشاءاللہ، اس لیے میں اس کو لکھ کر کے لایا ہوں شہادت کے طور پر، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بات ہوگی کہ نیا مسئلہ چڑھ رہا ہے، ارے تمہارے نزدیک حدیث ضعیف ہو سکتی ہے، کوئی اسباب ہیں یا نہیں ہے، اور ہمارے نزدیک درست ہے۔ بہرحال جو جس کو مانتا ہو مانے، میرا کام پہنچا دینا ہے، بتا دینا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، منوانا میرا کام نہیں ہے۔ وذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین، آپ سمجھا دیجئے، بتا دیجئے، نصیحت کیجئے، فائدہ مند ہوتا ہے نصیحت کرنا مومنوں کے لیے۔ جو اذان کی جو بات آئی ہے اس کے اندر امام وقام فی الیسرى عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ایک روایت ہے عاصم بن عبداللہ سے روایت ہے، اور ایک ابی رافع سے روایت ہے، پہلی روایت، اور دوسری روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنے کان میں اذان دی اور بائیں میں اقامت۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شعب الایمان، حدیث کی مختصر کتاب ہے، جامع معنی نہیں ہے، شعب الایمان ایک کتاب ہے حدیث کی کہ نچلے درجے کی، اس کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ وہ ضعیف، وہ ضعیف جیتا، وہ ضعیف ہے۔ صاحب کتاب خود اپنی کتاب میں اس کو نقل کرنے کے بعد اسی تخریج میں بیان کرتے ہیں، مجھے مثال کے طور پر ہم کوئی سامان خریدتے ہیں اور اس کے اندر عیب ہو، خرابی ہو، تو ہم سامنے کو بتا دیں کہ یہ سامان میں فالٹ یا خراب ہے، تاکہ لوگ ہوشیار ہو جائیں، بچ جائیں، اس کو نہ لے پائیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان کے اندر اس روایت کو لائے ہیں کہ دائیں کان میں اللہ کے نبی نے اقام اذان کہی تھی، بائیں میں اقامت، تو خود بیان کرتے ہیں کہ حدیث ضعیف۔ اسی طرح اور بھی، اور یہ روایت آپ کو تخریج کے اعتبار سے دیکھنی ہو تو امام ذہبی کتاب میزان الاعتدال اور سلسلۃ الاحادیث والضعیفہ والضعیفہ کتاب ہے تخریج کی، آپ نے مطالعہ کر سکتے، صاحب علم علماء کرام جو بیٹھے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو، اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ لہذا اس بنیاد پر اذان کہنے کا کوئی مسئلہ اور اقامت کہنے کا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد 7ویں دن تک اب اسے چھٹیار منانے کے رواج جو ہے، سارے گھر کی عورتوں کو جمع کیا جاتا ہے، کپڑا، دچنا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس کا کہیں ثبوت نہیں، بدعت ہے۔ 7ویں دن سنت ہے عقیقہ کرنا، لیکن آج اس عقیقے کو ہم نے ایک دعوتی مشن چلا رکھا ہے کہ آج میرے بیٹا بیٹی کا عقیقہ ہے، اب کارڈ بانٹا جا رہا، آپ کو آنا ہے۔ اس طرح کی نوعیتیں، دعوت کا سلسلہ اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھے۔ دعوت ولیمہ کا ثبوت ہے
عید الاضحیٰ عید العیدین کے اندر، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے اندر مٹھائی کھانے کھلانے کے ثواب کھلائیے، دعوتیں ہیں، یا عام دنوں میں دعوت دیجیے کسی کو جو میسر کھلائے، یا آج کل ولیمہ کی دعوت ہو یا عقیقے کی دعوت ہو، یہ فیشن اختیار کرتا چلا جائے۔ اور یہاں تک جن جن جانوروں کے قربان کرنے کا مسئلہ ہے، اس میں بھی مبالغہ سے ہم کام لیتے ہیں۔ کیوں کہ اگر ہم نے 500 یا 200 آدمی کو بلا ڈالا عقیقے کی دعوت میں، خوشی ہے نا، بیٹا پیدا ہوا، 500 آدمی کھلائیں گے، بیٹی نے کام چلانا، رات میں میسر ہی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، یہ مجبوری، نا انصافی ہوگی۔ خاص لڑکا ہو یا لڑکی، عقیقہ سب کے لیے ضروری ہے، کریں، واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ اب اس کو واجب قرار دے تو پوری زندگی میں کرنا، جو کرتے ہیں اس کی باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ میں سنجیدگی سے بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مسائل کی حقیقت واضح ہو جائے۔ 7ویں دن کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن و حسین کے ولادت پر 7ویں دن عقیقہ کیا، اور آپ نے قولی فعلی دونوں حدیث ہے، کیا بھی اور کہا بھی۔ 7ویں دن صحیح حدیث ہے جس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ یہ دوسری روایت آتی ہے 7ویں کے لفظ کے ساتھ دوسرے الفاظ میں دوسری طرق سے کہ 14 یا نہیں تو 21ویں تاریخ، یعنی 7ویں دن نہ ہو سکے تو 14ویں کو کرو، 14 کو نہ ہو سکے تو 21ویں کرو، درست ہے۔ لیکن جب 21 اور 14 کی روایت کر جو مطالعہ کیا یا اس کی تخریج جب سامنے آئی کہ بھی روایت ضعیف۔ اکثر لوگ کر لیتے ہیں نا 7 میں، ایسا نہیں، ارے نہیں ہوا نا، کوئی بات نہیں، 14 دن کر لو، 14 دن روایت موجود ہے، ہاں نہیں ہے تو 21ویں دن کر لو۔ اب اس تخریج کو بھی دیکھتے ہیں 21 اور 14 کی روایت کی کیا حقیقت ہے۔ 7ویں دن کریں، کوئی قباحت نہیں، یہ دائرے میں رکھ کے غلو سے کام لینا ہے۔ یہ 14 دن کی جو روایتیں آئی ہیں، تخریج تو بہت لمبی چوڑی ہے لیکن مختصرا میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 14 کی روایتیں جو پیش کی لوگوں نے، اللہ کے نبی صحیح حدیث نہیں، استدلال کرنے والے اور بات دوسری حدیثوں کے اندر ہیں، اس کے اندر اس کی سند میں اسماعیل بن مسلم المکی، روایت لمبی ہو جائے گی، اس سند کے اندر مسلم اسماعیل بن مسلم مکی وہ ضعیف ہے، اور ساقط الحدیث متروک الحدیث تقریب التہذیب 484 صفحہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اسماعیل بن محمد جو ہے مسلم اسماعیل بن مسلم منکر الحدیث راوی، کیا ہے؟ منکر الحدیث، حدیث کا انکار کرنے والا، وضاح حدیث، حدیثوں کو گڑھنے والا، متروک الحدیث، حدیثوں کو چھوڑنے والا۔ جس روایت پر اتنے سارے کلام ہوں اس کی روایت قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص 14 کی روایت اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے یہ 7ویں دن نہیں ہو سکے تو 14 میں کر لو، میرے نزدیک میرے علم کے اعتبار سے جہاں تک اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں نے مطالعہ کیا ہے اور آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کر رہا ہوں، اس روشنی میں صحیح مسئلہ نہیں ہے، صحیح 7ویں دن ہے، کیجئے، پہلے سے تیاری کیجئے اور پیسہ اس کے نام رکھیے جانور کا اور خریدیے۔ اب اس کے لیے کیونکہ لوگوں نے، ہمارے مولویوں نے کچھ مشقت میں ڈالا ہوا ہے، اب بڑے خاندان سے ہے نا، تم کھلاؤ نا 500 آدمی کو، لاؤ ایک بڑا کر کے لاؤ، ایک چھوٹا کر لو ایک بڑا کر لو، اور لڑکا پیدا ہوا ایک خسی یا بکری ایک بار بڑا مارو نا کہ 1 کنٹل گوشت ہو، لوگوں میں تقسیم کیا جائے، اچھی دعوتیں دی جائیں، یعنی زیادہ تعداد میں کھلانے کے لیے لوگ ایک چھوٹا اور بڑا کرتے ہیں۔ پہلی بات، اس حدیث کے اندر عقیقے کے اندر کن کن جانوروں کا لفظ آیا ہے، قربانی میں جن جانوروں کا لفظ آیا ہے اس میں ہم کرتے ہیں، بقر ہیں، ابل ہیں، اونٹ، گائے، دمبا، خسی، سارے جانور ہیں، نر مادہ سب جائز۔ لیکن عقیقے کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا بڑا جانور یا کرنے کا حکم دیا، یا اس کی کوئی دلیل ہے جس بنیاد پر ہم چھوٹا بڑا کرتے ہیں؟ آپ کرتے ہیں تو 2 بڑا کیجئے نا، نہیں کر پائیں گے، اور اس لیے ہم نہیں کریں گے، حکم نہیں دیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں۔ آپ نے امت کی آسانی کے لیے، اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے، شکرانے کی ادائیگی کے لیے آپ نے جملہ استعمال کیا، وَأَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَأَنِ الْجَارِيَةِ شَاتٌ، لڑکوں کی طرف سے 2 غلام کی طرف سے، غلام کی طرف سے، بچے کی طرف سے، شاتان 2 بکری، مکافیتان تمہارے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی آسانیاں فرما رہے ہیں،
اور ہم دشواریاں پیدا کر رہے ہیں. مکافی کافی ہیں 2 بکری، اور لڑکی کی جانب سے 1 بکری کافی. اس حدیث پر عمل کر لیں انشاءاللہ سب کم و بیش ہم سمجھتے ہیں 90% لوگ آسانی سے عقیقہ کر لیں گے، اور محلے پڑوس کے لوگوں کو کھلا دیں گے، اپنے کھا لیں گے، ماشاءاللہ الحمدللہ یہ ثابت. اب رہی بات جو لوگ بڑے کا سہارا دے کے پیش کرتے ہیں مسئلہ کہ بڑے کرنا بھی جائز ہے، اس کی وجہ سے کیا دلیل؟ ایک دوسری روایت آتی ہے، شاید وہ بھی بحقی کی یا کہیں کی ہے، تو اس کے اندر ایک روایت ہے بڑے کے دلائل میں جو روایتیں پیش کی جاتی ہے. امام حیثمی نے کہا کہ جو روایتیں آئی ہیں طبرانی کی روایت، یہ بھی مشہور حدیث نہیں ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابو داؤد، یہ سب روایتوں کے حدیثوں کے بعد طبرانی بھی حدیث کتابیں ہیں، اس میں بات صحیح بات غلط ہے. طبرانی کے اندر روایتیں آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں شاد کا جملہ استعمال کیا اس کے الگ سے ہے اسی میں کہ وہ من یعق عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من الابل والبقر والغنم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا جانور میں سے ابل اونٹ، بقر گائے، اور غنم بکری. اب اسی دلیل سے استدلال کرتے لوگوں نے کہ بڑا بھی کرنا جائز ہے. اس کے سند میں جاتے ہیں تو امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کے سند میں بھی ایک راوی ہے سعد بن یسع جو کذاب راوی، جھوٹا راوی. اس جھوٹے راوی کی روایت کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ یعنی اس کا بھی مسئلہ درست نہیں. آسان سا مسئلہ یہ ہوا کہ 7ویں دن 2 بکری یا 2 خصی چھوٹا جانور جو ہے خریدیے اور اللہ کے نام سے اس بچے کی جانب سے قربان کیجئے، شکرانہ کے طور پر نعمت کی وصولیابی کو نہیں آتا. یہ سنت ہے. اور اس کے سر کے بال کے مڈیے، اور مڈنے کے بعد اس کے صدقہ کیجئے، اور اس کا اچھا سا نام رکھا جائے، اس بچے کا اچھا سا نام رکھ لیا جائے. لیکن آج ہم ناموں کے اندر بھی دیکھتے ہیں، نام کے اندر یہ دیکھنے کو باتیں آ رہی ہے کہ آج ہم مسلمانوں میں بھی غیر قوموں کی نکالی کرتے ہوئے ہم نے اپنے بچوں کے نام منٹو، پنٹو، راجو، سونو، نعوذ باللہ یہ رکھنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اپنے بچوں کے اچھے سے اچھے نام رکھا کرو، اور سب ناموں میں بہتر نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. یہ عبداللہ عبد الرحمن کسی مشورہ دیکھیں گے کہ پرانا نام ہے، ایک گھسا پڑ عبداللہ نام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہتر نام تمام ناموں میں سب سے بہتر نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. کہ ہمارے سماج کی، ہمارے گھر کی عورتیں پسند نہیں کرنا نا فلانوں محلے میں ہمارے گھر میں عبد الرحمن ہے، ہم پوتا کا نہیں رکھیں گے. اب انگریز کے کتے کا نام تلاش کر کے رکھ دیا، ڈائری نکالا، ڈکشنری نکالا، مانا کچھ بھی ہو رکھ دیا. اور اس کے علاوہ نام بھی عبد الرحمن ہے، عبداللہ نام بھی ہے. اس سماج کے نہ پکارنے کے رواج سے اس کو ہم راجو کے نام سے پکارتے ہیں، سونو کے نام سے پکارتے ہیں. نعوذ باللہ یہ مسلمانوں کے لیے لائق القبا نہیں ہے. یہ کبھی بھی اپنے مسلم نام کو ختم کر کے کسی کتے اور بلی کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھا جائے. کیوں؟ دلیل ہے. آپ کہیں گے بھائی اس کا بائیکاٹ کیسے کرو گے؟ نام جلا سے پکارتے ہیں، مونو سنت، اس میں کیا قباحت ہے؟ اس لیے کہ غیروں کے نام پر ہے، غیروں کی نقالی ہے. وہی ایک راجو ہے، اس کا بھی بال کٹا ہوا ہے، اس کی بھی داڑھی بوڑھی ہوئی ہے. ایک ہوٹل میں راجو ادھر بیٹھا ہے، ایک راجو ادھر ہی بیٹھا ہے. یہ کلمہ والا راجو ہے، یہ بے کلمہ والا راجو ہے. آپ سلام کیے کس کو کریں گے؟ آپ داڑھی بھی نہیں ہے، نماز پہ نشانیاں بھی نہیں ہیں، بال بھی کٹنگ والے دونوں کے ہیں. مالا پہنا ہوا ہاتھوں میں، اجمیر کا کوئی پہنا ہے، کوئی کئی بابا دھام کا پہنا ہوا ہے. دونوں دوست بیٹھ کے کھا رہے ہو یا دونوں دوست بیٹھ کے پکار رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. آپ جائیے کہ راجو السلام علیکم، یہ آداب کریں گے. پہچان مٹ جاتی ہے، شناخت مٹاتی جاتی ہے، اور ہم فخریہ انداز میں کہتے ہیں راجو ادھر آ جا، بابو ادھر آ جا. نام غلط ہو تو چینج کرنے کا ثبوت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یاد کر لیجئے مسئلہ، اور اپنے تمام ناموں کو چینج کیجئے. ایسے بھی آج مسلمان
اس روئے زمین میں جس طریقے سے گزار رہا ہے زندگی، اس کی مشاویت میں ایک جہتی بنیاد پر کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہندوستان کے ساتھ مل کے رہیں گے. کون کہتا ہے ہندوستانی مخالفت کرو؟ لیکن اپنی تہذیب کو نہیں مٹا سکتے ہیں. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقام پر جو حکم صادق فرما دیا ہے، ویسے ہمارے لازم ضروری ہے اپنے بچوں کا نام شوقیہ رکھیے، عمر رکھیں، ابو بکر صدیق رکھیں، فاروق رکھیں، اور عثمان رکھیں، علی رکھیے، اور جتنے بھی صحابہ رکھیے نا. پہچان بنائیے اپنے بچوں کا. اپنے سماج میں آپ کے پکارنے والے بچوں کو پکارے تو عمر کے نام سے پکارے، علی کے نام سے پکارے، حسن حسین کے نام سے پکارے. حسن حسین کے نام سے بہت سارے نام رکھتے ہیں نا شیعہ والوں، لیکن آپ ہم سے مسلمان مومن ہیں، مومنانہ صفات پیدا کرنا چاہتے ہیں تو بیائے نہیں اپنے بچے اور بچیوں کے نام کو جو غلط رکھا ہوا ہے مٹا ڈالیے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا نام آسیہ تھا. آسیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، کہا کیا نام ہے؟ کہا کہ آسیہ. کہا اسے چینج کرو. آپ نے بدل دیا، کہا جمیلہ نام رکھا. یعنی آسیہ نے نافرمان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جمیلہ، خوبصورت. آپ نے نام چینج کر دیا. ویسے ہی دوسری روایت کے برہ کوئی صحابیت کا نام دیتا، آپ نے اس کا جویریہ نام رکھ دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ناموں سے پرہیز کرتے ہوئے اس کو مٹانے کا حکم دیا اور چینج بھی کیا. مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ ہم اپنے بچوں کے نام کو بھی اگر رکھ ڈالا ہے سماج میں، اول تو ہم اپنے آپ کو عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، اسماعیل ہے، ابراہیم ہے، عثمان ہے، اسی نام سے پکارے تاکہ سماج میں کوئی غلط نام سے نہ پکار سکے. باپ ماں نام بگاڑتا ہے پہلے، تب کوئی سماج میں کہتا ہے. تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے صحابیات میں نام رکھیں. محمد رکھیے، احمد رکھیے، عبداللہ رکھیے، الحمدللہ اسی محمد سے پکارا کیجیے، اسی احمد سے پکارا کیجیے، اسی عثمان سے پکارا کیجیے. سماج میں سننے کے بعد کوئی پکارے کہے گا فلاں کے بیٹا محمد ہے، محمد تال ہے نا، وہ کہے گا محمد ادھر آ جاؤ. یہ محمد کی جگہ اپنے راجو اور منٹو اور پنٹو استعمال شروع کیا تو جوانی تک نہیں بلکہ بڑھاپے تک اور مرتے دم تک اس راجو اور منٹو اور پنٹو سے نہ پکارے گا. اس کی بڑی قباحت ہے. اس کو ہم بہت آسان سمجھتے ہیں. آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. اور جس کام کو اللہ کے نبی پسند نہ کر رہے تو ہم کیوں کر سکتے ہیں. بہرحال اس کے بعد جب بچہ بہت قلت ہو جائے، 7ویں دن کے بعد بچہ جب پڑھتا ہے بولنے لگے تو بولنے کے ساتھ آپ سکھائیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس تو اور ہوشیار ہو جائے کلمہ تلقین کیجیے. اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، طہارت کیا ہے، حق کیا ہے، بات اس کو دھیرے بتایا کیجیے، حکم دیجیے، بتائیے. انگلی پکڑ کے مسجد میں لے جائیے. 7 سال کا ہو جائے تو مولو اولاد سب سنین، 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے حکم دیجیے اور ساتھ میں لے جائیں. ہم خود نہیں پڑھتے، بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ اس 10 سال ہو جاتے. ہماری ساری حدیثیں آپ نے سنی. تربیت اس ناطے کہ آپ اپنے سماج میں اپنے بچوں کو جب پرورش کے بعد سے اسلامی روشنی میں ڈھالیں گے، وہ بچہ پروان چڑھتے چڑھتے جوان ہوگا، اسلامی تعلیمات کو سمجھے گا، قرآن حدیث کو پڑھے گا، اسلامی احکامات کو سمجھے گا تو اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرے گا اور اپنے ماں باپ کے حقوق کو بھی اچھی طرح انشاءاللہ ادا کرے گا. ہم تربیت تو غلط دے رہے ہیں نا. بچہ بڑا ہونے کے بعد پھر اس کے بعد آپ سمجھائیے. اور یہ بہت ساری نصیحتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. اور حضرت لقمان علیہ السلام نے جو بھی اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہرانا. چھوٹے میں وہ سنبھالنے کے بعد آپ بھی نصیحت کیجیے، شرک مت کرنا، بدعات مت کرنا. بدعات کی جتنی بھی قسمیں ہیں چھوٹے پن سے بچوں کو بچیوں کو بتلائیے کہ سماج میں کام ہو رہا ہے، یہ بدعت کام ہو رہا ہے میرے بچوں، اسے تم مت کرنا، اسے قریب میں جانا. یہ آپ کی ذمہ داری، ہماری ذمہ داری ہے. ہم محرم کے جلوس سے بھی نکلا ہے نا، اللہ کی پناہ، استغفر اللہ استغفر. جس گاؤں کے اندر جنازہ نہیں اٹھا، یہ بناوٹی جنازہ بنا کر نکالنے والوں، امام حسین کے نام پر ماتم کرنے والوں، اپنے آپ کو جہنم میں ڈال رہے ہو اور اپنے بچیوں اور بچوں کو ڈال رہے ہو.
تمہارے بچے گھروں سے نہیں رہتے، تمہاری عورتیں نکلی ہیں ٹیمپو میں بھر بھر کر کے پورے گاؤں محلے سے عورتیں جا رہی ہیں، بچیاں جا رہی ہیں جوان بے پردہ ہو کر، بچے جا رہے ہیں، اور اس امام حسین کے روضے کے نتالی کے پیچھے یا حسین یا حسین یا حسین کے نعرے کے ساتھ کے ساتھ آواز بلند کر رہا ہے، یا اس کی معاف کر سن رہا ہے، تم معاف کر حسین پانی کو سنتا ہے، یہ شرک ہے۔ یا حسین کا جملہ استعمال کرنا شرک ہے، یا علی کا جملہ استعمال کرنا شرک ہے۔ آپ کے بچوں نے سنا، آپ کی بچی نے سنا ہے، آپ کی بیویوں نے سنا ہے، استغفر اللہ، اس کی نگہبانی آپ کے اوپر تھی، اس کو بچانا آپ کی ذمہ داری تھی۔ اللہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ رب العالمین سوال کرے گا اگر تم نے تعزیہ کے جلوس میں شمولیت اختیار نہیں کی، تمہارے گھر سے تمہاری بیٹیاں گئی تھی، تمہارے گھر سے تمہارا بیٹا گیا تھا، تمہارے گھر سے تمہارا بھائی گیا تھا، بتاؤ ظالم تم نے اس پر کنٹرول کیوں نہیں کیا؟ امام راعٍ، امام چرواہا ہے، حکمراں، والرجل راعٍ علی رعیتہ، انسان آدمی چرواہا ہے اپنے گھر کے بارے میں، والمرأۃ راعیۃ علی زوجہا، عورتیں چرواہا ہیں نگہبان اپنے مردوں کے بارے میں۔ آپ کے بچے گئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اس کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن، تو تربیت پہلے تم نے کیوں نہیں کی؟ اس میں جانا حرام ہے، اس کے گئے تو روکا کیوں نہیں؟ پھر پیسہ کیوں دیا جانے کے لیے؟ اس کی نکیر کیوں نہیں کی؟ ڈنڈے کیوں نہیں برسائے؟ اس کی اصلاح کیوں نہیں کی؟ اصلاح کی بہت ساری تربیت اولاد میں طویل و مضمون ہے، بہت ساری باتیں، لیکن جو شرکیہ جملہ، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم تو نہیں جاتے ہیں، ہم شرکیہ جملہ نہیں استعمال کرتے ہیں معذرت کے ساتھ، آپ یقیناً نہیں کہیے آؤتن جلوس میں جا کر کے اس میں آپ کا شامل ہونا اس گنہگار کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی صف میں اور لسٹ میں نام آئے گا، یا نہیں تو جملہ استعمال کر رہا ہے، یا نوحہ پڑھ رہا ہے، یا ماتم کر رہا ہے۔ آج کی سمجھیت سمجھتی ہے، آپ سن لیتے ہیں اپنے کان کے ذریعے سے کہ نوحہ پڑھ رہا ہے، نوحہ ماتم کر رہا ہے، تو نوحہ کو سننا بھی لعنتی فعل ہے۔ لعن اللہ الناہیہ والمستمع، اللہ کی لعنت ہو ان نوحہ کرنے والیوں پر، اور جو سننے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ بچ نہیں سکتے، نہیں بچ پائیے گا، دعویٰ کرنے کی بنیاد پر نہیں بچ سکتے ہیں، کہتے اپنے آپ کو نہیں بچائیے گا، اپنے اہل والوں کو نہیں بچائیے گا، اپنے گھر والوں کو نہیں بچائیے گا، اپنے سماج کے لوگوں کو نہیں بچائیے گا۔ قیامت کی پوچھ ہوگی، بتاؤ میں نے سماج کے اندر تمہیں مکھیا سرپنچ بنایا تھا، لیڈر بنایا تھا، حاکم بنایا تھا، عہدہ منتخب کیا تھا، تم نے اپنے پاور کے اعتبار سے ہم نے سماج کے ننھے منھے نوجوانوں کو، بچوں کو روکنے کی، سمجھانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ بال بچوں کے بارے میں آپ کی خاص خود ذمہ داری ہے، سماج کو چھوڑ دیجیے۔ یہ کب تک ہوگا؟ کب تک اپنے آپ کو جہنم میں جانے یا بچنے کی کوشش نہیں کریں؟ کوشش کیجیے، بچیے اور بچائیے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بہرحال تربیت اولاد کو اس کی نماز کا حکم دینا، یہ بھی لقمان علیہ السلام مسجد کا حیا بنی ہے، اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا، وانہا عن المعروف، وامر عن المعروف، بھلائی کا حکم دینا، ونہی عن المنکر، برائی سے روکنا، آگے ساری چیزیں، شرک سے بیداری کا اعلان، اقامت الصلاۃ کا فرمان، اور معروفات کے حکم دینے کا پیغام، اور منہیات سے منع، بری باتوں سے روکنے کا پیغام ہم سب پر آئے تھے قرآن کی آیت کے رسی میں، بہت ہی قلت سے تاخیر ہو چکی ہے، لہٰذا چند مختصر کی باتیں ہم نے مسائل کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ہر شخص ذمہ داری قبول کیجیے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچیں گے، اپنے گھر والوں کو بچائیں گے، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی رب العالمین۔ تو دعا کے بارے اللہ ہم تمام سامعین کو سن میں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا يذكركم ويذكركم ونذكر الله تعالى مولى جل وعلا أكبر.